السلام علیکم بچوں، آج 5 جون سن 2020 ہم سیکنڈ ایئر اکنامکس کا چوتھا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ بیٹا ہم سیکنڈ ایئر کا پہلا چیپٹر قومی آمدنی اسٹڈی کر رہے تھے۔ آج ہم قومی آمدنی کی بہترین اور جامع تعریف کو ڈسکس کریں گے۔ بچوں اس سے پہلے ہم نے قومی آمدنی کی ڈاکٹر الفریڈ مارشل کی تعریف کی تھی، جس کے مطابق قومی آمدنی سے مراد اشیاء و خدمات کی وہ خاص مقدار جو کسی ملک کے لوگ اپنے سرمایے اور قدرتی وسائل سے کام لے کر ایک سال کے عرصے میں پیدا کرتے ہیں، اسے قومی آمدنی کا نام دیا جاتا ہے۔ پھر ہم نے پروفیسر فشر کی تعریف قومی آمدنی کی کہ اشیاء و خدمات کی وہ مقدار جو ایک سال کے عرصے میں صرف کی جائے، خرچ کی جائے، قومی آمدنی کہلاتی ہے۔ یعنی ڈاکٹر الفریڈ مارشل کی تعریف کے مطابق یہ ہے کہ اشیاء و خدمات کی مقدار جو سال بھر میں پیدا ہوتی ہے وہ خرچ ہو جاتی ہے، صرف کر لیتے ہیں ہم، تو صرف کی جانے والی مقدار کو قومی آمدنی کہتے ہیں۔ پھر بچوں ہم نے پروفیسر گارڈنر ایکلے کی تعریف کی اور ایک امریکی معیشت دان جو کہ نوبل انعام یافتہ ہیں، پال اے سیموئلسن، ہم نے اس کی تعریف کو بھی ڈسکس کیا تھا کل۔ یہ تعریف بھی ڈاکٹر الفریڈ مارشل کی تعریف کی طرح ہی تھی کہ اشیاء و خدمات کے سالانہ بہاؤ یا سالانہ پیداوار کے مجموعے کی زرعی صورت میں قیمت لے لی جائے اور اس کو جمع کر لیا جائے تو یہ قومی آمدنی کہلاتی ہے۔ اور بچوں آج ہم قومی آمدنی کی بہترین اور جامع تعریف کو اسٹڈی کریں گے۔ قومی آمدنی سے مراد یا اس سے مراد ایسی اشیاء و خدمات کے بہاؤ کی مالیت لی جاتی ہے۔ قومی آمدنی سے مراد اشیاء و خدمات کے بہاؤ کی وہ مالیت لی جاتی ہے جو کسی ملک میں ایک سال کے عرصے میں پیدا کی گئی ہوں۔ بچوں یہاں تک تو یہ تعریف ڈاکٹر الفریڈ مارشل کی تعریف کی طرح ہی ہے کہ اشیاء و خدمات کی وہ مقدار جو سال بھر میں پیدا ہوتی ہے اس کا مجموعہ کر لیا جائے ان اشیاء اور خدمات کا، تو وہ قومی آمدنی کہلاتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بہترین اور جامع اس طرح سے ہو جائے گی کہ اس میں شرط لگائی گئی ہے، بشرط یہ کہ اس مجموعی مقدار میں سے سرمایے کی فرسودگی کا الاؤنس، ڈیپریسیشن الاؤنسز کہتے ہیں ہم اس کو، ویئر اینڈ ٹیئر الاؤنسز بھی کہتے ہیں وہ، اور بالواسطہ ٹیکس انڈائریکٹ ٹیکس ہوتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں ہوتے، ان دونوں کو نکال دیا جائے، منہا کر دیا جائے، مائنس کر دیا جائے تو ہمیں قومی آمدنی کی اصل ویلیو معلوم ہو جاتی ہے۔ یعنی جو اوپر تعریف کی گئی کہ اشیاء و خدمات کے بہاؤ کی وہ مالیت لی جاتی ہے، تو اشیاء و خدمات کا بچوں ایک سال کے عرصے میں جو مجموعہ ہوتا ہے اس کی بازاری قدر و قیمت لے کر اس کا مجموعہ کر لیا جاتا ہے روپے کی صورت میں، کرنسی کی صورت میں، چاہے وہ اشیاء استعمال میں آ چکی ہوں، چاہے وہ استعمال میں آنے سے رہ گئی ہوں، لیکن ایک سال کے عرصے میں وہ ملک کے اندر پیدا ہوئی ہوں، ان کی بازاری قیمت کا مجموعہ لے لیا جاتا ہے۔ دوسری بات اس میں آپ لوگوں کو سرمایے کی فرسودگی کا الاؤنس سمجھاتا ہوں۔ بچوں سرمایے کی یہ ورڈ مختلف ورڈ یوز کر لیے جاتے ہیں۔
سرمایے کی فرسودگی کا الاؤنس بھی کہتے ہیں، عملے فرسودگی کے اخراجات بھی کہتے ہیں اسے، اور ویئر اینڈ ٹیئر الاؤنسز اس کے لیے انگلش میں ورڈ استعمال ہوتا ہے، یا ڈیپریسیشن الاؤنس استعمال ہوتا ہے۔ تو سرمایے کی فرسودگی کے الاؤنس سے مراد یہ ہے کہ مشینوں کی مرمت اور تجدید وغیرہ کے لیے ان کی پیداوار میں سے ہر سال علیحدہ طور پر کچھ رقم، کچھ الاؤنس رکھا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، تاکہ جب مشین کی گارنٹی اس کی عمر کی حد ختم ہو جائے تو جو کٹوتی ہر سال علیحدہ سے رکھتے جاتے ہیں، اس قدر رقم دوبارہ جمع ہو جائے کہ جب اس کی گارنٹی کی مدت ختم ہو تو اس پیسے سے نئی مشین خرید لی جائے اور اس کی جگہ پر ریپلیس کر دی جائے۔ اس طرح یہ سرمایہ یا مشینری اصل حالت میں برقرار رہتی ہے۔ مشینوں کی مرمت اور ٹوٹ پھوٹ پر آنے والے اخراجات سرمایہ کی فرسودگی کا الاؤنس یا عملے فرسودگی کا الاؤنس یا عملے فرسودگی کے اخراجات کہلاتے ہیں۔ اس کی مثال میں دوں گا بچوں آپ لوگوں کو اس طرح سے کہ فرض کریں کہ زمین پر فصل کاشت کرنے کے لیے ٹریکٹر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ فرض کریں کہ جو ٹریکٹر کسی کاشتکار نے خریدا اور اس کی گارنٹی جو ہے وہ 5 سال کی ہے اور وہ 5 لاکھ روپے میں خریدا گیا ہے، تو سرمایہ کی فرسودگی کا الاؤنس ہر سال علیحدہ سے رکھا جائے گا۔ ٹریکٹر خراب ہو جائے، اس کی مرمت، اس کی تجدید کے اخراجات 1 لاکھ روپے رکھے جائیں، 1.25 لاکھ روپے رکھے جائیں علیحدہ طور پر۔ سال کے بعد کتنے پیسے جمع ہو جائیں گے؟ 5 لاکھ روپے۔ اگر ہر سال 1 لاکھ روپے رکھا جائے تو 5 سال کے بعد جب وہ ٹریکٹر کی گارنٹی مدت ختم ہوگی، وہ بیکار یا ناکارہ ہوگا، تو 5 سال بعد 5 لاکھ روپے جمع ہو جائیں گے اور ان 5 لاکھ روپے سے نیا ٹریکٹر خرید کر اس کی جگہ پر ریپلیس کر دیا جائے گا۔ اس طرح سے مشینری یا سرمایہ اپنی اصل حالت میں برقرار رہتا ہے۔ تو اس کو ہم نے اشیاء و خدمات کی جو بازاری قیمت یا مالیت لی ہے ہم نے، جو سال بھر میں پیدا ہوئی ہیں، اس میں سے ہم اس کو مائنس کریں گے، نکالیں گے۔ دوسری بات بیٹا بالواسطہ ٹیکس ہیں، انڈائریکٹ ٹیکس۔ بیٹا کچھ ٹیکس ڈائریکٹ ہوتے ہیں اور کچھ ٹیکس انڈائریکٹ ہوتے ہیں، یعنی کچھ ٹیکس بلا واسطہ ہوتے ہیں اور کچھ ٹیکس بالواسطہ ہوتے ہیں۔ ڈائریکٹ ٹیکس جو ہوتے ہیں، بلا واسطہ ٹیکس ہم ان کو کہتے ہیں، بغیر کسی واسطے کے براہ راست ٹیکس ہوتے ہیں۔ یہ ان کا حتمی بار، ان کا حتمی بوجھ اسی صارف پر ہوتا ہے اور وہی اسے پے کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پراپرٹی ٹیکس اور ڈائریکٹ گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ انکم ٹیکس گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتا ہے جس شخص پر یہ لاگو ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بچوں کچھ انڈائریکٹ ٹیکس ہوتے ہیں، یعنی بالواسطہ ٹیکس ہوتے ہیں، درمیان میں کوئی واسطہ آتا ہے، یعنی یہ کسی اور سے وصول کیے جاتے ہیں لیکن ان کا حتمی بار عام صارفین ہی برداشت کرتے ہیں۔ مثلا کارخانہ دار پر یہ لگایا جاتا ہے، کارخانہ دار اس کو گورنمنٹ کو پے کر دیتا ہے اور پھر کارخانہ دار اشیاء کی قیمت میں اس کو ایڈ کر کے صارفین سے وصول کر لیتا ہے۔ اس لیے ان کا بھی حتمی بار، ان کا بھی حتمی بوجھ صارفین پر ہی پڑتا ہے جو اشیاء کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کی اگزامپل اگر دوں میں انڈائریکٹ ٹیکس کی، بالواسطہ ٹیکس کی، انڈائریکٹ ٹیکس کی، تو یہ جی ایس ٹی جیسے ہے، جنرل سیلز ٹیکس، یہ عام طور پر اشیاء کی قیمت میں لگایا جاتا ہے۔ جیسے اگر آپ صابن یا شیمپو کی قیمت دیکھیں تو فیکٹری پرائس اس پر لگی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر شیمپو کی پرائس 200 روپے ہو تو پاکستان میں یہ 17% جی ایس ٹی لاگو ہوتا ہے، تو 17% کے حساب سے 200 قیمت پر اس کا 34 روپے ٹیکس ایڈ ہوتا ہے۔ 200 روپے پلس 34 روپے تو 234 روپے صارف پے کرتا ہے۔
یعنی بازاری قیمت 200 روپے، اس میں جی ایس ٹی گورنمنٹ کا ٹیکس ایڈ ہوتا ہے تو وہ 234 روپے قیمت وصول کر لیتا ہے کارخانہ دار عام صارف سے۔ تو اگر ہم جب ڈیفینیشن ہم نے کی تھی بہترین تعریف، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اشیاء و خدمات کی وہ مالیت لی جاتی ہے جو 1 سال کے عرصے میں پیدا کی گئی ہوں۔ بازاری قیمت لیتے ہیں ہم، تو بازاری قیمت 200 روپے ہے، اس لیے ہمیں مائنس 234 روپے شیمپو کی پرائس میں سے 34 روپے جو ٹیکس لگا ہے وہ مائنس کرنا پڑے گا بالواسطہ ٹیکس، تو مارکیٹ پرائس 200 روپے نکل آتی ہے۔ اس لیے ہم اس کو بالواسطہ ٹیکس کو قیمت کے مجموعے میں سے مائنس کر دیتے ہیں، اور فرسودگی کا الاؤنس بھی مائنس کر دیا جاتا ہے، منہا کر دیا جاتا ہے۔ تو بچوں، امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ڈیفینیشن سمجھ آ گئی ہوگی۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ قومی آمدنی سے مراد اشیاء و خدمات کے بہاؤ کی وہ مالیت لی جاتی ہے جو کسی ملک میں 1 سال کے عرصے میں پیدا کی گئی ہوں، بشرط یہ کہ اس میں سے سرمایے کی فرسودگی کا الاؤنس اور بالواسطہ ٹیکس منہا کر دیے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی بچوں، آج کا لیکچر میں یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ اگلے لیکچر میں ہم قومی آمدنی کے مختلف تصورات کو اسٹڈی کریں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔